نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والصلاۃ والکبریاء والعلا، خالق الارض والسماء، خالق الحق والنوى، مالک یوم الحشر والجزاء، عالم ما كان وما يكون، نور الأفئدة والعيون، سرور القلب محزون، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا مناظر له، ولا رزين ولا رفيق ولا قسيم ولا مناظم له، ولا وسيم باسم بسملا ولا قسيم قسم قسملا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، وملوكيته وشمسه وقمره وأرضه وسمكه وسماءه، وحده من يشرك به في ذاته أو صفاته أو عاداته أو عنوانه أو كلامه، متفردا متفكرا متنفرا متنصرا، وعليه اللعنة والوبال، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورحيمنا وأرحمنا وكريمنا وأكرم وأكرمنا وشفيقنا وأشفقنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ومغوانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی جمال محمد، اللہم صلی علی جلال محمد، اللہم صلی علی قال محمد، اللہم صلی علی نوال محمد، اللہم صلی علی نال محمد، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا نے ان کو علوم بخشے، خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، آیا ہے وہ ان پہ ذرہ ذرہ، آیا ہے وہ ان پہ ذرہ ذرہ، جسے رکھو تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی گواہی دی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ آج بھی سب کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے،
ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکے گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد ہر قسم کا درود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق اور سچ سن کر آگے پھیلانے اور خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفی باصفا حضرت علامہ قاری محمد اقبال چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے برادر مکرم اور ان کے ساتھ قاری محمد فضل فریدی صاحب، جناب راشد علی قادری صاحب اور جناب حافظ محمد ارسلان عطاری صاحب، ان کی موجودگی کے اندر جو کچھ میں عرض کروں، اللہ رب کائنات جو کچھ میں نے سبق سنانا ہے، اللہ رب کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اب رب کائنات اس آیت کے اندر شان صحابہ کو بیان کر رہا ہے، صحابہ کی شان کو بلند کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اجاگر کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، روزے روشن کی طرح واضح کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا، اے محبوب تو نہیں تیرے غلام، والعادیات ضبحا، اے محبوب تو نہیں تیرے غلام۔ پھر رب فرماتا ہے اے محبوب تو بھی نہیں، تیرے غلام بھی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شان صحابہ کتنی بلند ہے، صحابہ کی شان کتنی بلند ہے، کتنی وراء الورا ہے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب تو بھی نہیں، تیرے غلام بھی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے بھی نہیں۔ پھر فرماتا ہے تیرے غلاموں کے گھوڑے بھی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگیں۔ پھر فرماتا ہے اے محبوب تو بھی نہیں، تیرے غلام بھی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے بھی نہیں، تیرے غلاموں کے جو گھوڑے ہیں ان کی ٹانگیں بھی نہیں، بلکہ ٹانگوں کے ساتھ جو لگے ہوئے پاؤں ہیں وہ پاؤں مراد ہے۔ پھر رب فرماتا ہے اے محبوب تو بھی نہیں، تیرے غلام بھی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے بھی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ ٹانگیں بھی نہیں، ان ٹانگوں کے ساتھ جو لگے ہوئے پاؤں ہیں وہ پاؤں بھی نہیں۔ عرش کی مولا پھر ہے کیا؟ فرمایا ٹانگوں کے ساتھ جو لگے ہوئے پاؤں ہیں، پاؤں کے ساتھ جو لگی کھریاں ہے، جو پتھر لگا ہوا ہے، اے محبوب تو بھی نہیں، تیرے غلام بھی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے بھی نہیں، غلاموں کے گھوڑے کی ٹانگیں بھی نہیں، ان کے پاؤں بھی نہیں، ان کی کھریاں بھی نہیں، ان کے ساتھ جو ٹکرانے والے پتھر نہیں، بلکہ جب پتھر اور کھری جو ہے جب زمین پہ ٹکراتی ہے، زمین پر پتھر کے ٹکرانے کی وجہ سے جو زمین سے شرارہ نکلتا ہے، رب اس شرارے کی قسم اٹھا کر شان صحابہ کو بلند کر رہا ہے کہ محبوب کی شان کہا، محبوب کے غلاموں کی شان کہا، غلاموں کے گھوڑے کہا، غلاموں کے گھوڑے کی ٹانگیں کہا۔ کہ کھری سے جو شرارہ نکلتا ہے، جو انگارہ نکلتا ہے، رب اس انگارے کی قسم کھا کر شان صحابہ کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے کہ جانوروں کے پاؤں سے نکلنے والے جو شرارے ہیں، رب ان شراروں کی قسم اٹھا کر شان صحابہ کو بلند کر رہا ہے۔
اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے پیار کرو، اس لیے کہ یہ امن ہے زمین والوں کے لیے، جب تک میرے صحابہ رہیں گے زمین میں امن ہی امن رہے گا۔ اور صحابہ کرام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ شیخین کی ہے، اور جس ہستی کا آج ہم نے ذکر سننا ہے وہ خلیفۃ الثانی ہے بلا فصل، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اس کے عوض کے اندر کچھ معروضات عرض کروں گا۔ تو خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، ان سے قبل جو خلیفہ اول ہے ان کی شان کیا ہے، تاکہ ہر رافضی کو پتہ چل جائے کہ جو صحابہ کا سردار صدیق اکبر ہے، رب نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، رب نے صدیق اکبر کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نبینہ آیا، اس نے آ کر عرض کہا کہ میں صدیق اکبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو صحابہ صدیق اکبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو نبینہ ہے، صدیق اکبر کو معاذ اللہ نقصان نہ دے۔ تو صحابہ نے اس نبینے کو روکنے کی کوشش کی، تو صدیق اکبر نے کہا اس کو آگے آنے دو، میں اس کی بات سننا چاہتا ہوں۔ تو جب نبینہ آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کیا کیا ہے، اسلام عقیدت پیش کیا ہے اور صدیق اکبر کی داڑھی کو پکڑ لیا ہے، صدیق اکبر کی داڑھی کو پکڑ لیا ہے، اور آ کر عرض کرتا ہے اے رب کائنات، اے وحدہ لا شریک، آج میں اس وقت صدیق اکبر کی داڑھی کا صدقہ دے کر، وسیلہ دے کر تجھ سے اپنی آنکھیں مانگتا ہوں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اس نبینے نے صدیق اکبر کی داڑھی کا وسیلہ پیش کیا، رب اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر کی داڑھی کا وسیلہ نبینہ پیش کر رہا ہے تو رب نبینے کو آنکھیں عطا فرما رہا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے نبینے، اے بندہ خدا، تو نے صدیق اکبر کی داڑھی کی قیمت صرف اپنی آنکھیں لگائی ہے؟ کہا کیا صدیق اکبر کی داڑھی کا مقام اس سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا اگر آج تو صدیق اکبر کی داڑھی کا وسیلہ دے کر پوری کائنات کے اندوں کی آنکھیں مانگتا، رب پوری کائنات کے نبینوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یہ صدیق اکبر کی داڑھی کا مقام ہے، اور ہم نے داڑھی کے ساتھ کیا کیا، الامان والحفیظ۔ اب آتے ہیں خلیفۃ الثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لما اسلم عمر نزل جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں، اباطل ثلاثہ میں سے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو غنبد سترہ کا مکین غنبد خضرہ کے والی کی خدمت میں آتا ہے، آ کر اعلان کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب نے جو رب کا دین قبول کیا ہے، جو اسلام قبول کیا ہے، اللہ کو عمر بن خطاب کا اسلام اتنا پسند آیا ہے، کائنات کے سارے فرشتوں نے عرش الہی پر رب کا شکریہ ادا فرمایا ہے، رب کا تشکر ادا کیا ہے اس بات پر کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ کس بات پر رب کے فرشتے شکر کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب رب کی طرف سے نعمت ملے تو پھر رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، حشاشت اور بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا عمر وہ بندہ ہے کہ جن کے خوف سے
انسانوں اور شیطان اور جنوں کے شیطان جو ہیں وہ بھی ان کے خوف سے بھاگتے ہیں، کہ انسانوں کے جو جن ہیں اور شیطانوں کے جو جن ہیں وہ بھی ان کے خوف سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ شان حضرت عمر بن خطاب کو رب نے عطا فرمائی ہے، اور ان کی شان کو بلند کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو ایک مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ دیلے چل رہی ہیں، روشنی جو ہے وہ آ رہی ہے، چراغ اور دیلے جل رہے ہیں۔ تو میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، کہا اے عمر بن خطاب، اللہ تیرے وصال کے بعد تیری قبر کو روشن فرمائے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس طرح تم نے رب کے گھر کو روشن کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تیری قبر کو روشن فرما دے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا مولا کائنات کا اور عمر بن خطاب کا آپس میں کتنا گہرا پیار تھا، کیسی محبت تھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور آپ نے ایسی حکومت کی ہے، ایسی عدالت کو قائم کیا، ایسی عدالت قائم کی ہے کہ ایک مغربی مفکر نے کہا تھا کہ اگر امت مصطفیٰ کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بھی کیا بات ہے کہ ایک دفعہ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہودی نے کہا کہ آؤ اے مسلمان، ہم تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں اور جو تیرا میرا جھگڑا ہوا ہے اس جھگڑے کا ہم فیصلہ تمہارے نبی سے کرواتے ہیں۔ تو جو اندر سے بغض رکھتا تھا، اوپر سے ظاہری مسلمان تھا، اس نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس جائیں گے۔ تو یہودی نے کہا نہیں نہیں، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم تمہارے نبی کے پاس جائیں گے۔ یہودی بھی جانتا تھا کہ محمد عربی جھوٹا فیصلہ